90% عورتوں کا یہ ایشو ہے کہ ان کو پرائیویٹ ایریا میں جو ہے تو ایچنگ ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، یا ایک قسم کا ڈسچارج ہوتا ہے. کلینک میں ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ ساری پرابلمس ہوتی ہیں. کبھی ایچنگ کی شکایت کے ساتھ آتی ہے، مجھے خارش ہو رہی ہے، کبھی ڈسچارج کی شکایت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کو جو ہے تو ریڈنس ہو سکتی ہے، یا پھر ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت کافی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے آل دا ٹائم. تو اس کی جو وجوہات ہے وہ انفیکشن ہے، یعنی کہ یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے. اب یورینری ٹریک انفیکشن کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ٹریٹ ہی نہیں ہو رہا. بعض جو خواتین ہیں ان میں ایس ٹی ڈی کی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جو کہ ان ہائیجینک ہے، آپ اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ پرسنل ہائیجین کا بھی خیال کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کپل کو، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو جو ہے تو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے 16-17 ایئرس کی ایج میں جو ہے تو یہ ایچنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، انفیکشن کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ انڈر گارمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ ایسا انڈر گارمنٹ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے. ٹائٹ گارمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس پرائیویٹ ایریا میں نمی ہوتی ہے، موئسٹ کی وجہ سے انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ لیٹر آن جو ہے تو ایچنگ کی طرف لیڈ کرتا ہے یا پھر ریڈنس کی طرف لیڈ کرتا ہے اس کو. تو اب اس کی جو انکمفرٹیبل ہے یا ایچنگ ہے تو اس کے لیے مین جو ٹیسٹ ہے یورین، جو روٹین ایگزامینیشن ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پس سیلز کتنے ہیں، وہ ہے پی ایچ لیول ہے آپ کے پرائیویٹ ایریا کا وہ کتنا ہے، اور یورین جو ہے تو ایسیڈک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے تو ایگزامینیشن میں کنفرم ہو جاتا ہے. اب اس کی وجوہات جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی بتا دی میں نے، اب وجوہات جو ہیں تو وہ بھی بتا دی. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سیلف ہائیجین ہے اس کا بہت خیال رکھیں. اپنے واش روم کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس کو کسی بھی ایسے جو آج کل جو سویپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ہارپک اویلیبل ہے، بہت سارے برانڈ کے نیم ہیں جو کہ جس سے آپ اپنے واش روم کو صاف رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے لیے ویجائنل واش کا استعمال کر سکتے ہیں. پانی کا انٹیک زیادہ کر دیں، جتنا آپ پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی میں انفیکشن ہی بنے گا. اگر انفیکشن بہت زیادہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ یہ جو ایکیوٹ جو انفیکشن ہوتا ہے یا ایکیوٹ سٹیج میں جو انفیکشن ہوتا ہے وہ جلدی ٹریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ زیادہ عرصے تک آپ کی باڈی کے اندر رہتا ہے تو وہ کرونک کی طرف چلا جاتا ہے، جس کو ٹریٹمنٹ کی بھی جو ہے تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کی علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ کو ایز سچ کوئی سمٹمز اپیئر ہوں تو اپنے ڈاکٹر کی طرف ضرور جائیں، اور پانی کا، سیلف ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.